ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ناقص ہے. یہ بات کہہ کر وہ پھنس گیا ہے بیچارہ. آئیے میں احناف کے نزدیک جو رفع الیدین نہ کرنے پر صحیح حدیثوں سے ثابت ہے میں یہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی حدیث پیش کرتا ہوں ترمذی شریف سے. اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ تو جب انہوں نے نبی کی نماز بتائی تو صرف شروع نماز میں رفع الیدین کیا، باقی رکوع سجدے وغیرہ میں رفع الیدین نہیں کیا. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. امام ترمذی بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابی رسول وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور یہ بات بالکل ثابت ہے. اسی طرح ایک حدیث میں اور پیش کر دیتا ہوں، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے. مسند ابی عوانہ کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب وہ رکوع سے اٹھتے اور رکوع میں جاتے اور دونوں سجدوں کے درمیان وہ رفع الیدین نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع میں رفع الیدین کرتے تھے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے رفع الیدین کرنے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن احناف کے نزدیک حنفی یہ کہتے ہیں چونکہ دونوں عمل یعنی کرنا بھی ثابت ہے نبی سے رفع الیدین اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو اب یہ دونوں عمل تو جمع نہیں ہو سکتے. امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دونوں عمل تو ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو ایسا ہوا ہوگا کہ پہلے رفع الیدین کرتے تھے اور پھر بعد میں چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہے دونوں عمل ساتھ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نبی علیہ السلام شروع میں رفع الیدین کرتے تھے لیکن بعد میں وہ چھوڑتے گئے. جیسے یہ بھی بات حدیث سے ثابت ہے، اس بات کو غور سے سمجھنا. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ سجدے کے درمیان میں کون کرتا ہے رفع الیدین، حالانکہ حدیث سے ثابت ہے یہ بھی. تو لہذا جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ ان کو دلیل لیتے ہیں کہ بھئی تم سجدوں کا کہتے ہو، ہم رکوع کا بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا تھا، لہٰذا یہ بھی بات درست ہے. ورنہ اگر سجدوں میں جب حدیث سے آ رہا ہے کرنا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ سجدوں کا، ہمیں کہتے ہو کہ تم کے رکوع میں جانے کو تم نے منسوخ کہہ دیا، تو ہم بھی تم سے سوال کرتے ہیں کہ سجدوں کے بارے میں بھی تو آتا ہے، پھر تو تم سجدوں میں بھی رفع الیدین کرو، سجدوں میں تم کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا جب تمہارے نزدیک سجدوں میں رفع الیدین کرنا منسوخ ہو گیا ہے تو ہمارے نزدیک بھی رکوع وغیرہ میں کرنا سوائے تکبیر تحریمہ کے وقت سب منسوخ ہو گیا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع الیدین کیا لیکن بعد میں وہ چھوڑتے گئے. اسی طرح قرآن شریف میں بھی آتا ہے نا کہ قوموا للہ قانتین، نماز میں جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو. تو امام ابو حنیفہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ شروع میں رفع الیدین کیا جاتا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، جیسے میں نے حدیث پیش کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے. تو جو آپ نے یہ بات بولی ہے کہ جو رفع الیدین نہیں پڑھتے ان کی نماز ناقص ہے معاذ اللہ، تو یہ تو پھر صحابیوں پر فٹ ہو جائے گی جا کر، کیونکہ صحابی جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جیسے امام ترمذی نے کہا کہ بہت سارے صحابی نہیں کرتے تھے رفع الیدین، تو کیا ان کی بھی نماز ناقص ہے؟ آپ کو شرم کرنی چاہیے میرے بھائی، جو آپ عوام کو گھٹی پلاتے ہیں جھوٹی کہ رفع الیدین نہ کرنے پر احناف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو کر رہا ہے ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن جو نہیں کر رہا آپ اس کو غلط کہیں گے اور آپ اس کو چھیڑیں گے، تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ رفع الیدین نہ کرنے پر بھی صحیح حدیث موجود ہے، اور یہ بہت قوی مذہب ہے، قوی ان کے پاس دلیل ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے. لہٰذا ہم مانتے ہیں کہ شروع میں رفع الیدین ہوتا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا. یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کی نماز ناقص ہے. اگر ناقص ہے تو پھر تو یہ صحابہ پر بھی بات پہنچے گی. تو آپ یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کے پاس بھی مضبوط دلیل ہے، اور آپ آج 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رفع الیدین نہ کرنے والوں کی نماز ناقص ہے، لیکن جبکہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو آپ کی بات مانی جائے گی ان کی بات مانی جائے گی؟ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، میں یہ بھی کنفرم کر دوں کہ بھائی ہم تو بخاری شریف سے رفع الیدین کرنے کی حدیث پیش کر رہے ہیں لیکن یہ ترمذی سے پیش کر رہے ہیں، یہ مسند ابی عوانہ سے پیش کر رہے ہیں. تو یہ تو دیکھو کہ ہم پیش کیا کر رہے ہیں، ہم حدیث پیش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر بالکل نہیں گئے تھے کہ جو حدیث بخاری سے آئے گی اس کو ماننا، جو باقی سے آئے گی اس کو نہیں ماننا. ہم تو یہ دیکھیں نا کہ امام ترمذی کون سی حدیث پیش کر رہے ہیں، نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں، باقاعدہ صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں. تو جب یہ بات نبی سے ثابت ہو رہی ہے تو پیش کرنے والا کون ہے، کتاب کون سی ہے، یہ تھوڑی دیکھا جائے گا.
یہ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو لہٰذا وہ بھی حدیث ہے. اب اس کو بخاری سے تولنا کہ بھئی ہم تو بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں، باقی جو کر رہے ہیں وہ تو ناقص ہیں، یہ بالکل غلط استدلال ہے اور اس کو غلط کہا جائے گا. تو لہٰذا نہ کرنے پر بالکل مضبوط دلیلیں ہیں. جو کر رہا ہے، ہم تو اب اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ آج کے ٹائم پہ یہ جو فروعی مسائل ہیں ان میں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو کر رہا ہے کرنے دے، جو نہیں کر رہا نہیں کرنے دے، کیونکہ آج کے ٹائم پہ ویسے ہی دنیا میں مسئلے بہت ہیں. لیکن آپ دوسرے کو چھیڑیں گے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا آپ ان کو غلط کہیں گے، تو پھر آپ کو ان دلائل کو سننے کی اور دماغ میں ڈالنے کی اتنی طاقت ہونی چاہیے، کیونکہ رفع الیدین نہ کرنے پر بھی قوی مذہب ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں یہی بات کہوں گا کہ عوام کو جھوٹ پلانا بند کر دیں کہ رفع الیدین نہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایکسیپٹ کریں کہ بہت سارے صحابی رفع الیدین نہیں کرتے تھے.